अस्सलाम वालेकुम। लाइव शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। अब बहुत अरसे बाद आपकी खिदमत में एक नए विराग के साथ हाजिर हूँ। बुनियादी वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा था और जो कुछ हमने डी चौक में देखा, जो कुछ हमने चाइना चौक के मुकाम पर देखा, जो कुछ हमने कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने देखा, कवरेज भी की 2 दिन तक, आप लोगों ने भी सब कुछ ट्विटर पर, यूट्यूब पर देखा भी। अब उसके बाद कुछ ब्रेक लेने के लिए गांव गया था, दोबारा फील्ड में हाजिरी हो चुकी है। अब आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो फाइनल कॉल दी गई थी, उस फाइनल कॉल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया, क्या पाया। अब कॉल किसकी तरफ से दी गई थी, बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात में क्या गुफ्तगू की गई थी। इसके अलावा जो 2 ऑडियोज लीक हो गई थी अली मोहम्मद खान की, जो कि मैंने ही लीक करवाई थी, उसमें क्या कुछ था, किस तरह तनकीद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उन पर, और फिर बात करेंगे कि बुशरा बीबी किस तरह बानी चेयरमैन इमरान खान को डबो रही है। सबसे पहले बात करेंगे डी चौक के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरे की, और हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से बात की। जो चीमगोया हो की थी या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वर्कर्स को, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी कायदीन की तरफ से गलत बयानियाँ की जा रही थी, यानी अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो लतीफ़ कोसा की जानिब से कुछ और फिगर बताया गया, सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से कुछ और फिगर बताया गया, शेर मरवत ने कुछ और तादाद बताई। इस तरह जो दीगर कायदीन हैं वो कुछ और तादाद बताते रहे, लेकिन एग्जैक्ट कितने अफराद जाम बहक हुए हैं, शहादतें कितनी हुई है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ज़ख्मी कितने थे, गोलियाँ किस तरह चली है, किसने चलाई है, क्यों चलाई है, इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। एग्जैक्ट जो शहादतों की तादाद है वो 12 अब तक जो वर्कर्स हैं वो इस पूरे एहतजाजी मुजाहरे में जाम बहक हो चुके हैं, वो जिनकी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स, जिनकी तस्वीर, जिनकी डिटेल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से जारी भी की गई है। अब इसके अलावा जो मुतज़ाद दावे हैं, दावे मैंने अलम साहब के शो में भी कहा था, गो के मेरी जो 26 सेकेंड की वो वीडियो क्लिप थी वो उन्होंने निकाल भी दिया जिसमें मैं शहादत की बात कर रहा था, लेकिन उसमें भी मैंने बताया था कि जो ये लीडरशिप या जो कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो ये मुतज़ाद बयान दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे। मैंने ग्राउंड पर लतीफ़ कोसा को नहीं देखा, मैंने शेर मरवत को सिर्फ 10-20 मिनट के लिए वहाँ पर देखा, उसके बाद वो गायब हो गए। मैंने इसके अलावा शेर मरवत के अलावा जो सलमान अकरम राजा साहब है उसको मैंने नहीं देखा। गो की गाड़ी में बैठे लाहौर की उनकी वीडियो सामने आई थी, लेकिन उनको मैंने डी चौक इस्लामाबाद में नहीं देखा। तो उनकी तरफ से कैसे मुतज़ाद बयान सामने आ सकते हैं? पहले वो यहाँ आते, वर्कर के साथ बैठते, उनके तकालीफ में उनका साथ देते, उसके बाद मैं मानता कि हाँ उन्होंने कुछ किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये दावा है कि वो चूँकि पंजाब में थे या पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, उनको बाहर नहीं आने दिया गया, तो उनके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि एहतजाज का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपने तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करना होता है, आपने तमाम हालात को देखना होता है, फेस करना होता है, उसके बाद आपने प्रोटेस्ट किसी मंजिल तक आपने पहुंचना होता है प्रोटेस्ट के दौरान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे थे उन्होंने भी सोबतें बर्दाश्त की, उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की। हमने अटक के मुकाम पर देखा, वहाँ पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स थे, 20,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर थे। उन कारकुनान को रोकने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए गए, उन कारकुनान को रोकने के लिए रबर की गोलियां बरसाई गई, लेकिन वर्कर्स डटे रहे, उन्होंने कंटेनर्स भी हटाए, उन्होंने पुलिस वालों को भी पीछे किया, उन्होंने तमाम रुकावटें हटाकर वो इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचे। तो पंजाब के क़यादत कहाँ पर थी, पंजाब के वर्कर्स कहाँ पर थे, वो भी बाहर निकल सकते थे, लेकिन वो नहीं निकले। निकलने वाले निकल जाते हैं, यानी आलिया हमजा भी लाहौर के बत्ती चौक में वो शलन बर्दाश्त करती रही, वो तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस्लामाबाद पहुंची। उन्हें यहाँ पर डी चौक के मुकाम तक वो पहुंची, उन्होंने यहाँ पर वर्ना के साथ शेल भी खाए, या गैस के शेल खाए, उन्होंने यहाँ पर गोलियाँ खाई जो रबर की गोलियाँ हैं। तो पहुँचने वाले पहुँच जाते हैं। सिर्फ सलमान अकरम राजा की तरह बयानात देने से, या फिर मैं कहूँगा कि शेख वकास अकरम की तरह खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर बयानात देने से इनकलाब नहीं आते, उनके लिए ग्राउंड पर आना होता है। अली मोहम्मद खान साहब की जो ऑडियो वायरल करवाई गई थी या जो मैंने करवाई है, उस पर बुनियादी तौर पर वो अलीमा खान पे तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ने
خاص طور پر کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر موروثیت نہیں ہوگی، یعنی بانی چیئرمین موروثی سیاست کے خلاف ہے، تو پھر علیمہ خان نے کال کیوں دی؟ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بشریٰ بی بی کون ہوتی ہے؟ خان کے حکم پر مزید آگے احکامات صادر کرنے والی، یعنی خان صاحب نے ڈی چوک کا کہا ہی نہیں تھا، خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد پہنچے، لیکن سیاسی کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم سنجانی کے مقام پر احتجاج دیتے رہیں گے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اگر سنجانی تک ہی رکتے تو آج بھی یہ احتجاج جاری رہتا، اور آج بھی حکومت پر دباؤ ہوتا، آج بھی انٹرنیٹ سروس بند ہوتا، آج بھی اسلام آباد کے کاروباری مراکز بند ہوتے، آج بھی اسلام آباد بند ہوتا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو میں کہوں گا کچھ ایسے خود ساختہ لیڈرز جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ورکرز کو ہر صورت مروائیں گے، ورکرز کو ہر صورت زخمی کروائیں گے، ورکرز کو ہر صورت اذیتیں مشکلات جو ہے وہ دیں گے، تو اسی لیے انہوں نے ڈیچو کا رخ کیا اور یہاں پر ریاست کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو پختون ہے ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کتنی مشکلات پیدا کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے نے پختونوں کے لیے یا پختونخوا کے باشیوں کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ احتجاج اگر وہ سنجانی کے مقام پر کرتے اور اسلام آباد آنے کی پراپر کال دیتے تو اس کے بعد حکومت پر دباؤ ہوتا، اور بانی چیئرمین بیسیکلی یہ مذاکرات چاہتے تھے۔ علی امین گنڈاپور کو بھی اس بات کا ادراک تھا۔ علی محمد خان کے اس آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ بانی چیئرمین نے کہا تھا کہ ہم نے تو مذاکرات کرنے ہیں ہر صورت، چاہے ان کے لیے پروٹیسٹ ہو جائے، چاہے حکومت پر جس طرح بھی دباؤ ڈالے۔ لیکن کچھ خود ساختہ لیڈر کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا تھا اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ خاص طور پر بشریٰ بی بی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ عمران خان کو ڈبونے والی، ان کی سیاست کو ڈبونے والی بشریٰ بی بی اس وقت وہ کردار انہوں نے ادا کیا۔ اور یہاں پر جب ورکرز کو لایا گیا، میٹریوں کے گراؤنڈ پر موجود تھا، میں نے زخمیوں کو بھی دیکھا، میں نے کارکنان پر شیل فائر کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کارکنان کو زخمی حالت میں یہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کارکنان سے بھی بات کی جنہوں نے پولیس والوں کو اغوا کیا، جنہوں نے آرمی کے جوانوں کو اغوا کیا، میں نے ان سے بھی بات کی۔ تو یہاں پر سب موجود تھے، سب ڈٹے ہوئے تھے، اٹک کے مقام پر شرکاتے رہے، ورکرز نہیں ڈرے، 26 نمبر چونے کے مقام پر شرکاتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے علاوہ G13, G11, G10, G9, G8, چائنا چوک، کلثوم انٹرنیشنل کے سامنے، ڈی چوک، تمام مقامات پر ورکرز جو ہے وہ شرکاتے رہے، ربڑ کی گولیاں کھاتے رہے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ صرف ایک فیصلے سے وہ خوف میں مبتلا ہوئے، صرف ایک فیصلے سے ورکر جو ہے ان کے حوصلے پست ہوئے، اور وہ فیصلہ علی امین گنڈاپور کی بشریٰ بی بی سمیت یہاں سے واپسی تھی۔ اب جب عمر ایوب نے کہا کہ ان کے پیچھے سیکورٹی والے تھے اور وہ مونال تک گئے ہیں، سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ مونال تک گئے یا ان کو وہاں تک پہنچایا گیا۔ سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ بشریٰ بی بی جب یہاں پر آئی، جب انہوں نے کہا کہ ہم بانی چیئرمین کی رہائش سے پہلے نہیں واپس آئیں گے، تو پھر یہاں سے وہ کیوں اٹھے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جب پورے ورکرز کو یہاں پر لے کے آئے تو انہوں نے یہاں پر ورکرز کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہاں سے فرار ہونے سے پہلے وہ پروٹیسٹ کو ختم کرنے کی کال بھی دے سکتے تھے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ مرکزی قائدین، وہ ایم این ایز، وہ ایم پی ایز، وہ سینیٹرز، وہ ضلعی جو صدور تھے، وہ یہاں سے کیوں بھاگے؟ کس کے کہنے پر رات گئے یہاں سے تمام قیادت غائب ہو گئی، اور کس کے کہنے پر ورکرز کو یہاں پر اکیلے چھوڑا گیا؟ یہ تمام سوالات وہ ہے جن کے جوابات دینے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ذہنوں میں بھی اس وقت یہ سوالات گونج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے آج بشریٰ بی بی کے حوالے سے ہم نے بات کی، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہم نے بات کی، بانی چیئرمین کی رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس طرح کہ میں نے جو ہمارے فیصل کریم کنڈی صاحب ہے گورنر خیبر پختونخوا، ان کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین کی رہائی جو ہے وہ عدالتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ ریئلٹی بھی ہے۔ بانی چیئرمین کی 2 بہنیں گرفتار ہوئی، ان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہی ممکن ہوئی۔ بانی چیئرمین کی اہلیہ بشریٰ بی بی گرفتار ہوئی، ان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہی ممکن ہوئی۔ بانی چیئرمین کی کیسز بھی عدالتوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، لیکن اس کے ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ہے وہ اسٹریٹجی بنائیں، اور ان کی اسٹریٹجی کے تحت ہی بانی چیئرمین کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، وگرنہ بانی چیئرمین کی رہائی کسی صورت ممکن نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی چاہیے، وکلا کو صرف قومی اسمبلی تک محدود خود کو نہیں رکھنا چاہیے، ان کو صرف کرسی یا جو فین فالوئنگ کے مزے ہیں وہ نہیں لینے چاہیے، ان کو کچھ کرنا چاہیے تاکہ بانی چیئرمین کی رہائی کسی بھی طریقے سے ممکن ہو پائے۔
اب جو 3 مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی اگر بات کر لیں تو ان 3 مطالبات کا تو پختونخوا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی میں مانتا ہوں کہ بانی چیئرمین جو ہے وہ سب کے لیڈر ہے، چاہے وہ پختون ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے لیکن جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ ان کو لیڈر مانتے ہیں. لیکن اگر اس وقت صورتحال کو دیکھا جائے، پہلا مطالبہ تھا کہ مینڈیٹ کی چوری. خیبر پختونخوا کی عوام نے تو چاہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کمے کو ٹکٹ دیا ہو، پی ٹی آئی کے پی کے عوام نے ان کو جتوایا ہے. وہاں مینڈیٹ چوری نہیں ہوا. پہلا مطالبہ. مینڈیٹ پنجاب میں چوری ہوا ہے، پنجاب کے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا. 26ویں آئین ترمیم کی واپسی. سیکنڈ مطالبہ. 26ویں آئین ترمیم پیش ہوتے ہوئے یا پاس ہونے کے دوران خیبر پختونخوا کا کوئی ایک ایم این اے نہیں بکا. پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، سوائے مبارک زیب کے، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف والے اپنا لیڈر مانتے بھی نہیں، اپنا ورکر یا اپنا ایم این اے مانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کے خلاف پارلیمنٹ میں کمپین چلائی گئی تھی. جو ایم این ایز بکے ہیں وہ پنجاب سے بکے ہیں. تھرڈ مطالبہ. بانی چیئرمین سمیت سیاسی جو قائدین ہیں ان کی رہائی. عمران خان تو سب کی لیڈر ہے، میں مانتا ہوں، جو پختون بھی ہے ان کو لیڈر مانتے ہیں، لیکن ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے. خیبر پختونخوا کی مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی اس وقت جیل میں نہیں ہے. تو یہ بھی پنجاب کا ہی مسئلہ تھا، پنجاب کی پارٹی کا ہی مسئلہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی پختونخوا کے عوام نکلے، اور پنجابیوں نے میں نے یہ ٹویٹ بھی کہتا کہ پنجاب کے لوگوں نے کوفہ والوں کا کردار نبھایا، یہاں پر ان کو اکیلا چھوڑا، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے. لیکن میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں قیادت کو یہاں پر رک کے رہنا چاہیے تھا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جیتا ہوا میچ ہارا ہے. حکومت پر دباؤ تھا، حکومت پر پریشر آ گیا تھا، وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ غلطیاں کون